بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی، اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی اٹیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات کو پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی اٹیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک اٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کی اٹی اٹھا کر لے جانے والا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ ایک دن خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت اوس کے پاس جائیں، اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوند پر عمل کیا، خلادہ کے دروازے پر آئے اور طرق الباب کیا۔ وہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا ہے کہ تم بہشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا، آپ کو شبہ ہوا ہے، وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بہشت میں آپ کی ہم نشین بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ میں جان سکوں کہ کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا، میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، خواہ نقصان ہو یا کوئی حاجت یا وہ پیاس، میں نے کبھی اس کی رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے اور نہ ہی خدا سے ان مشکلات اور نقصان کے عوض کچھ مانگتی ہوں بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔